اب میاں صاحب کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں جب تو وہ گھر جا کے وہ والی حدیثیں سناتے ہیں جن میں خاوند کی شان ہوتی ہے، خاوند کی، اور بیوی نے بھی وہ کلپ نکال کے رکھا ہوتا ہے جس کے اندر سارے حقوق ہی عورتوں کے بتا دیے جاتے ہیں۔ وہ بھی اخبار کا وہ ٹکڑا سنبھال کے رکھتی ہے جس ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو بڑے حقوق عطا کرتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گی۔ عورت اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ جس جگہ، جس منصب پر، جس مقام پر بھی بیٹھے ہوں ان کی مکمل ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے۔ جو آدمی جو کام بھی کر رہا ہو اسلام اس کو بتاتا ہے کہ تیری یہ ذمہ داری ہے۔ تاجر کی کیا کیا ڈیوٹی ہے اسلام اس کو بتاتا ہے۔ حکیم، ڈاکٹر، استاد کن کن ذمہ داریوں کو سر انجام دیں گے اسلام انہیں اس کی خبر دیتا ہے۔ ممبر و محراب اور مصلی پہ بیٹھنے والا آدمی کن اعلیٰ ذمہ داریوں کا حامل ہے اسلام اس کا بھی اسے درس دیتا ہے۔ ہر آدمی کو اسلام بتاتا ہے کہ تیری ذمہ داری کیا ہے۔ اب دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو پتہ ہے میری ذمہ داری کیا ہے، وہ انجام نہیں دے رہا، اس نے بھی غلط کیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے پتہ ہی نہیں کرتے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، سرے سے خبر ہی نہیں لیتے، وہ ڈبل غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے خبر نہیں رکھی کہ میری ڈیوٹی کیا تھی، یہ پتہ ہی نہیں تھا، نااہل ہو کے بیٹھے رہے، اور دوسرا انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ دو باتیں، دو کوتاہیاں وہ شخص کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے جس کو سرے سے یہی نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ وہ سنی سنائی باتیں یا جو شعبے کا بندہ ہی نہیں اس سے درس لے کے، بھئی ایک آدمی ڈرائیونگ سیکھنے جا رہا ہے اور وہ ویلڈنگ والے سے سبق پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈرائیونگ نہیں آ سکتی، اس نے سبق اسی سے لینا ہے جو اس شعبے کا ماہر ہے۔ جو میاں بیوی کے حقوق کا عنوان آج رکھا گیا ہے تو لوگ شادی کے موقع پر بچے اپنے دوستوں سے مشورے کرتے ہیں۔ اب جس آدمی کا جس طرح کا ذہن ہوتا ہے وہ اس طرح کا مشورہ دیتا ہے اس کو۔ ایک شخص ڈکٹیٹر مزاج ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ اس کی بنتی نہیں، وہ ڈنڈے کے زور پہ کام کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو اگر ایسے شخص سے آپ مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو کہے گا ڈنڈا اٹھا لو، اور بیوی بچے بات نہ مانے تو سارا دن ان کی پٹائی کرتے رہو۔ اب آپ نے مشورہ ہی ایسے بندے سے لیا ہے جو طبیعت ہی اس کی اس طرح کی تھی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مست رہنا چاہیے، بال بچے جو بھی کرتے ہیں ان کو کرتے رہنے دو۔ ایسے آدمی سے آپ مشورہ کریں گے تو آپ کو کہے گا یار تیری روٹی پکتی ہے نا، تو دھیان سے کھانا کھا، چھوڑ موج کر، جو ان کے نصیبوں میں ہوگا انہیں مل جائے گا۔ تو ہم لوگ نااہل آدمی سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی منصب پر جب فائز ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کو اللہ عہدہ عطا کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے بارے میں میرا رب کیا فرماتا ہے اور رب کے محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اپنے معاملات کو ترتیب دیں گے، قرآن و سنت کی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مشورہ دے کے بھیجتے ہیں وہ پہلے سے مشورہ اس طرح کا دیتے ہیں کہ وہ مشورہ خوفناک ہوتا ہے۔ جو بچی گھر میں کام نہیں نہ کرتی تو اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں، بات ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا، یعنی اس کی پہلے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے، ساس کسی ایسی بلا کو کہتے ہیں جو کاٹ کھاتی ہے، پہلے سے ہی اس کو یہ بتایا جاتا ہے۔ تو جو بچہ شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس کے گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو لگ پتہ جائے گا، تو اس کا پہلے سے ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد تو بیگم نہیں لے کے آئے گا، تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی سزا اکٹھی کر کے لائے گا جو تجھے لٹکا کے رکھے گی ہمیشہ۔ تو پہلے سے ہی ذہن غلط دیا جاتا ہے، سوچ غلط دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، سمجھیں بات کو، ہمارے معاشرے کے اندر اصل فکر جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی، اصل سوچ سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید نے حقوق مقرر کیے، بیوی کے بھی اور اس کے خاوند کے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ سوچنے کو اور یہ پوچھنے کو تیار ہی نہیں، شادیاں ہو گئیں، وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے نا، ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اس کو سمجھ لیں، تمہید کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں لوگ حقوق دینے کے قائل نہیں، حقوق بولیے دینے کے قائل، آج تک سب حقوق لینے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اللہ کرے کو دینے کے لیے بھی احتجاج شروع کر دے۔ یہ احتجاج ہوتا ہی نہیں کہ میں نے حقوق دینے ہیں، احتجاج یہ ہے کہ میں نے حقوق۔ اچھا، اب میاں صاحب کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں، جب تو وہ گھر جا کے وہ والی حدیثیں سناتے ہیں جن میں خاوند کی شان ہوتی ہے، خاوند کی، اور بیوی نے بھی وہ کلپ نکال کے رکھا ہوتا ہے جس کے اندر سارے حقوق ہی عورتوں کے بتا دیے جاتے ہیں۔ وہ بھی اخبار کا وہ ٹکڑا سنبھال کے رکھتی ہے جس ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو بڑے حقوق عطا کرتا ہے۔ تو تین باتوں کا خیال کریں۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی اس بات کا خیال کریں کہ ہم نے حقوق سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد دوسرا اس بات کا خیال کریں کہ حقوق سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تیسرا یہ بھی خیال فرمائیں ہمیشہ کہ مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے، دینے والا سخی ہوتا ہے۔ تو حقوق مانگتے نہ پھریں، حقوق دینے کی کوشش کریں۔ جو حقوق دینے والے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے میرے جملے کی کہ نہیں آئی؟ حقوق دینے والے اور مانگنے والے، تو بھکاری بن کے نہ پھریں کہ میرا حق مجھے دے دو، بلکہ سخی بن کے پھرو کہ میری خیر صلاح ہے، آؤ جس نے حق لینا ہے میں سب کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ سخی بن کے وقت گزاریں، بھکاریوں کی طرح نہیں گزاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے
رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے دیئے، جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آئی جاتی ہے ہر موضوع میں شامل ہو جاتی، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا، اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی، ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے، بتانے والا چلا گیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے تھے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا، یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں کہ ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ، اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خاوند رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خاوند یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گے۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے،
اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو کہ یہ، اور خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے۔ ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے، کدوں ملان کرنا ہے؟ پاویں نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے، ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تو تم بھی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے بولے۔ بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ لو تو سارے انہوں پتہ ہے، یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا، تاں بیٹی دا نام لیا جے، صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا کہتے نہیں روز نہیں جائیدہ، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے ہیں تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے، پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا، کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے۔ میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی، ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا، حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی، سارے کام، کسی ایک جگہ بھی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی ہے، بلکہ حضرت اسماء کے بارے میں صحیح ستہ میں روایت ہے، جناب ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ سے ان کے گھر میں بیاہی گئی تھی۔ حضرت جناب اسماء کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی،
امیر باپ تھے جناب صدیق اکبر، میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی، لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا، مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی، اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ لیکن قربان جائیں جناب اسماء فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی، اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں، عجیب لفظ ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی، رستے میں رسول پاک تشریف لا رہے تھے، حضور اونٹ پہ تھے، بڑی خوبصورت حدیث۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، میں چارہ لے کے آ رہی تھی، اونٹ پہ حضور تشریف لائے، نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسماء میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ تو جناب اسماء رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میرا خامند بڑا خوددار ہے، بڑا غیرت والا ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ حضور آپ کی کرم نوازی کا شکریہ، پر جس حال میں مجھے رکھا ہے نا میں اسی حال میں، کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے، بولی کان تے کوئل دی دس دیے بڑے فرق ہوں دے سجنا بولیاں دے، جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے، تے آپ ادلیاں نو سردار پین تکے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ فرمایا جس حال میں میرے خامند نے، اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، ایک خامند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا، 2 گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں، 2 گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے خامند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا۔ اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، کل میں کس کالر کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں، جو مرضی چاہے کر سکتی ہے، اور اللہ خیر کرے اگر بیوی بی ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ، میں سویرے، اور سن لیں حدیث یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے اپنے خامد سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے، جس عورت نے اپنے خامد سے طلاق مانگی، حضور فرماتے یہ نہیں فرمایا کہ لے لی، جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی، وہ اب تو روز آپ دیکھ لیں کورٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، خاندوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، میں سائیڈ کو سیف نہیں کرتا، بڑے ظلم ہوتا ہے، آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا، رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا۔ خامد جہاد پہ چلا گیا، کسی سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہو گئے، خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہے، کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، پر خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے، حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ حضور شارع ہے نا، مختار ہیں شرعی معاملات میں، کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے، پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر۔ حد ہو گئی بھائیو، حد ہو گئی۔ عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے، باپ انتقال کر گیا، بیٹی ہوں کیا کروں، رہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے، پر خامند کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی، جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کرو گئی تو نہیں، پتہ کرو گئی تو نہیں۔ صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی۔ فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خامند کی فرما برداری کی ہے، رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے، تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے۔ میرے بھائی جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے،
ان کو. اور یہ تعلیم میں نے کہا بیٹی کو دینے والی, یہ بہن کو بتانے والا مسئلہ, یہ اپنے گھر کے اندر ترویج کرنے والا دین ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, ارشاد فرمایا کہ یوں کریں. اور عورتوں کو نبی پاک نے تاکید فرمائی, فرمایا تم مجھے گارنٹی دو کہ 5 نمازیں پڑھو گی, روزے رکھو گی, شرعی پردے کی حفاظت کرو گی اور اپنے خامند کی فرما برداری کرو گی. تم 4 باتوں کی گارنٹی دو, میں اللہ کا رسول ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی عطا کرتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں, جس گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا وہ گھر سارا تباہ ہو جاتا ہے, وہ سارا گھر اذیت کا شکار رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس گھر کے بچوں کا. وہ بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ باپ کی طرف جائیں کہ ماں کی طرف جائیں. جس گھر کے اندر میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا, جس گھر کے اندر میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی, ان دونوں کے درمیان جب پیار ہوتا ہے, ان دونوں کے درمیان جب محبت ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی طرف دیکھنا ہی لوگ پسند نہیں کرتے. میرے نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جناب ختیجہ کے وہ بچے جو پہلے شوہر سے تھے, ایک دفعہ وہ بچے وہ کلمہ پڑھ گئے, مسلمان ہوئے. حضرت ختیجہ کا وہ بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا, حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں, بہنیں نہیں, بیٹا جو پہلے شوہر سے ہے, ایک دن وہ بیٹا آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور حجرے میں تھے, بچہ باہر بولا, نبی پاک کے کانوں میں آواز گئی تو حضور فرمانے لگے او ہو یہ تو ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے, تو میرا بیٹا آ گیا ہے. فرماتی ہیں دوڑ کے حضور گئے, گلے سے لگایا, پیار کیا, محبت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زوجہ کے گھر والوں کے ساتھ, بلکہ کنز المال میں حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور قیلولہ فرماتے تھے, آرام کرتے تھے. اس وقت میں اکثر صحابہ ملنے نہیں آیا کرتے تھے, پتہ ہوتا تھا یہ محبوب کے آرام کا وقت ہے. ایک دن ایک بوڑھی بی بی ملنے آ گئی, اور بی بی جب آئی تو بغیر وقت کے آ گئی. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ شاید جانتی نہیں, بہرحال آ گئی ہے. تو کہتے ہیں وہ خاتون آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اسے دیکھ کے. حضور نے بڑا زیادہ وقت عطا کیا, دیر تک بیٹھے, اس کی باتیں سنتے رہے, محبت کے ساتھ جواب دیتے رہے. جب فارغ ہو گئی تو اس نے کہا حضور میں جاؤں؟ نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ. حضور نے کتنے تحفے تیار کیے, غلام کی ڈیوٹی لگائی, گھر تک پہنچائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. میرے دل میں خیال آیا حضور آرام کر رہے ہیں, رات کو جب واپس آئیں گے عشاء کے بعد تو پوچھوں گی یہ عورت کون ہے. لیکن جب میں اٹھ کے نبی پاک کے قریب گئی تو اللہ کے رسول تو بیدار ہیں. تو میں نے فوراً کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت آپ نے اس خاتون کو دیا ہے میں نے کبھی کسی کو دیتے دیکھا نہیں. یہ آئی بھی اس وقت میں جس میں روٹین سے صحابہ تشریف نہیں لاتے, اور پھر آپ نے بڑا انفرادی وقت دیا, اس کو بڑا اہم وقت دیا. کون تھی یہ عورت؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ کو تکلیف پہنچی, میں معافی چاہتی ہوں, کون تھی؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں عائشہ یہ کوئی عام بی بی نہیں, یہ میری پہلی زوجہ جناب ختیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا یہ مکے میں اکثر ختیجہ کے پاس آیا کرتی تھی, ختیجہ اسے وقت دیتی تھی, تحفے دیتی تھی, اس کے پاس بیٹھتی. میں نے وہ سارا آج ختیجہ کا عمل دہرایا ہے, اور میں نے ختیجہ کی اس یاد کو تازہ کیا. حسن العہد من الایمان, فرمایا رشتہ اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. میں نے اس عہد کو, اس پیمان کو, اس محبت کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے عورت کے بارے میں, اس کے حقوق کے بارے میں یہ تعین فرمایا. خاوند کو کہا کہ وہ اس بات کا خیال کرے عورتیں اطاعت والا کام کریں اور خاوند شفقت والا کام کرے. اور شفقت وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے, درگزر وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی کوتاہی. عورت اطاعت کرے, فرما برداری کرے, اس کو حکم ہے. خاوند درگزر کرے, شفقت کرے, اور کوئی کوتاہی دیکھے, کوئی غلطی دیکھے, اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردان خدا ہیں, جو اللہ کے بندے ہیں, جو مردان خدا ہیں, فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں,
بڑی بڑی کوتاہیاں، بڑی بڑی. حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش صوفی گزرے اور صاحب بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے. صرف ہو والے صوفی نہیں تھے. ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. حضرت ابو الحسن خرقانی خانقاہ بھی آباد کرتے تھے، اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حقہ پانی بھی بند فرما دیا کرتے تھے. بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ تھے، اور محمود غزنوی آپ کا مرید تھا. اب بہت صاحب بصیرت بادشاہ ہوا ہے، وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا. محمود غزنوی کہتے ہیں جب میں پہلے دن گیا تو بابا جی مجھے اٹھ کے نہیں ملے، بیٹھے بیٹھے سلام کیا. واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک. تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آ گئے. تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا، تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو اٹھ کے ملتے ہیں اس لیے نہیں ملا، اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھا ہے، اس لیے تجھے چھوڑنے آیا ہوں. حضرت ابو الحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی. ایک آدمی یمن سے آیا کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے. اس نے دروازے پہ دستک دی، حضرت کے گھر کے دروازے، بادشاہ کے پیر ہیں. اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں، بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے. حضرت صاحب کدھر ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں، تو بھی فارغ ہے اس کی طرح، بس یہی اللہ اللہ یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی. میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی اور گھر میں اس کا کیا حال ہے، وہ بات کرنے والی. تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہے؟ تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر، مسئلوں سے بھی پیٹ بھرتے ہیں کبھی، ادھر بیٹھا ہوگا. جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا، دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار. کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے آیا تھا نا اللہ کے ولی کا، وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا. میں نے کہا کچھ نہیں یار، جس کا گھر حال نہیں تو باہر کیا ہوگا، اندر ہی کوئی طبیعت نہیں. لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو، حالانکہ یہ بات اور ہے، یہ پہلو اور ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے، بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا. کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا، وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا، لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں بابے سے مل ہی لیتا ہوں، شام ہو گئی ہے رات بھی رہنا ہے. کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، شیر پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے. پھر وسوسہ آیا اتقوا فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات سنی نا، اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی، کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں، خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں، بستر کی بڑی پاک ہے، نظر کی بڑی پاک ہے، کردار کی بڑی اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں. اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں، بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی، اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے. فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری. اب یہ گنجائش، یہ حکم خامن کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کریں میری. تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے. خامد کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے،
گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے. دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال. وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو. نہیں نہ رہ سکتا. پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا. جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے. دین، اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خاوند کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے. اور فرمایا اللہ اس خاوند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے. رحم کرے. سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے. دین کی جس بات کا خاوند کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا. اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی. فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کریں، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں. خاوند بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی، تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے. تو خاوند کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے. عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئیں، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو. حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران عظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائیں انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیر ہو دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں. ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے. اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی. جی بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں سرے. تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت. 14-15 پیر مجھے گنوا دیے. تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدو آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے نو میرا بھی نام دس لو گے ادو آ جائیں گے. اب مالدار آدمی ہے نا. تو اب بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا، میں کیا وہ بڑے بڑے پیران دی لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا. میں نے تو نہ چھوٹیاں جی رہن دے بھائی، ہم بچتے ہیں اس کام سے، بچتے ہیں ایسے آدمی سے. وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. بچنا چاہیے. تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں، کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں، کہیں مولوی دستے نگر ہوتے ہیں، معاذ اللہ. اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے، آمین تو کہہ دیجئے.
دینداری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی شیبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو۔ کس کو؟ کس نے؟ بولے، کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل نے جی؟ میں ایک کونسلر صاحب نوں میں کہا ماشاءاللہ جیت گئے ہو؟ کہندے ہاں جی۔ میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو۔ میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی وسیتے واڑ چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاں گا نا۔ تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی۔ جی تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی تو کہنی جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا۔ تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ تو میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا۔ کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی
میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے، ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے، وہ ایک دوسرے پہ، اور کس طرح کا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے، مشکل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی، وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی۔ اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے، لوگ چھری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے، تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی، کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، اعلیٰ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، لیکن اماں جی سنتی۔ وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے، حامد رضا کی ماں، تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں، تو نے میری بڑی نوکری کی، میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی، چل کچھ چیز مانگ لے۔ جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے طے ہوتے ہیں، کچھ مانگ لے۔ بڑا کچھ مانگ لیتی ہیں نا بیویاں، بڑا کچھ۔ اعلیٰ حضرت کی زوجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے، میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھے، خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پرہیزگار پایا ہے، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں، اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رو پڑے، یہ دینداری کے رشتے ہیں، رو پڑے، فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو بھائی دینداری بنائیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور ان کا لباس ہو۔